یہ اس دور کی بات ہے جب عورت مسجد میں جا کر بجماعت امام کے پیچھے نمازیں ادا کرتی تھی۔ ایک عورت پابندی کے ساتھ مسجد میں آتی اور بجماعت 5 وقت کی نماز کو ادا کرتی تھی۔ ایک آوارہ نوجوان مسجد کے قریب ایک گلی میں چھپ کر اس عورت کو روزانہ آتا جاتا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ اس عورت نے بھی اس بات کو نوٹس کیا کہ یہ نوجوان مجھے اکثر مسجد کے باہر کھڑا نظر تو آتا ہے، میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، لیکن یہ مجھے آج تک کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا۔ ایک دن جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی اور اپنے گھر جانے لگی تو اس نوجوان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے نوجوان، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تو مسجد کے قریب اس گلی میں کھڑا رہتا ہے، لیکن آج تک میں نے تجھے مسجد کے اندر نہیں دیکھا۔ آخر تو یہاں کیوں آتا ہے؟ اگر تو یہاں تک آتا ہی ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نوجوان نے مسکرا کر کہا، چلو آج تم نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا ہے تو سنو، دراصل میں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، میں یہاں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، مجھے دیکھ کر تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہیں دیکھنے سے مجھے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ میرے دل میں تمہاری محبت ایسے پیدا ہو گئی ہے، ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ بنا تمہیں دیکھے مجھے چین و سکون تک نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا وہ شرما گئی۔ وہ کہتی ہے، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کیا تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں تمہیں پانے کے لیے اپنی جان تک داؤں پر لگا سکتا ہوں، تم جو کہو میں تمہاری خاطر کرنے کو تیار ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اپنی جان نہیں دینا، اگر تم واقعی مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم میرے لیے صرف ایک کام کر دو۔ اس نوجوان نے کہا، اگر تم کہو میں تمہاری خاطر آسمان سے تارے توڑ کر لانے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، نہیں، تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس مسجد کے امام کے پیچھے 40 روز تک 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کر لو۔ اگر 40 روز تک تم نے بجماعت نماز ادا کر لی، میں وعدہ کرتی ہوں 41ویں روز میں خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نوجوان نے سنا مسکرایا، یہ سوچ کر کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، میں تو کہاں چاند ستاروں کو توڑ لانے کی بات کر رہا تھا، لڑکی نے کتنا آسان سا ٹاسک دے دیا۔ میں 40 روز تک اور صبر کروں گا، انتظار کروں گا، نمازیں ادا کروں گا، پھر 41ویں روز یہ لڑکی میری ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اب اس نوجوان نے دوسری صبح سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ وہ لڑکی نماز کے لیے آتی، دیکھتی وہ نوجوان پہلی صف میں موجود ہوتا، نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس طرح سے ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، 40 روز پورے ہو گئے۔ وہ نوجوان نمازوں کا پابند بنا رہا، اپنی ایک ایک نماز کو پہلی صف میں بجماعت ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن زیادہ ہو گیا، 2 دن زیادہ ہو گئے، 3 دن زیادہ ہو گئے۔ وہ نوجوان نظریں جھکائے جھکائے آتا، نماز پڑھتا، پھر نظریں جھکائے جھکائے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا۔ چند روز کے بعد وہ لڑکی اس لڑکے کے راستے میں آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان نظریں جھکائے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، اپنی نظریں تو اٹھاؤ، میری طرف دیکھو تو صحیح، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں۔ لڑکی کہنے لگی، کل تک تو محبت کی ڈینگیں ہانک رہے تھے، کل تک تو میری خاطر چاند ستارے توڑنے کو تیار تھے، اور آج مجھے پہچاننے کو تیار نہیں ہو، یہی تمہاری محبت ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، اگر کل تک میں نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی تھی، اپنی اس بات پر میں شرمندہ ہوں، آپ مجھے خدا را معاف کر دیں۔ دراصل کل تک میں نمازوں سے دور تھا، اللہ کے سجدوں سے دور تھا، اللہ کے گھر سے دور تھا، لیکن آپ نے مجھے اللہ کے گھر کا راستہ بتا دیا، آپ نے مجھے نمازوں کا راستہ بتا دیا۔ قسم اللہ کی، اب میں صبح شام اللہ کے سجدے کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے اپنے سجدوں کی برکت سے میرے دل سے ہر حرام و ناجائز محبت کو نکال پھینکا ہے۔ اب میرے دل میں سوائے اپنے رب کے دنیا کی کسی اور شے کی محبت باقی نہ رہی۔ اب میں محبت کرتا ہوں تو صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اپنے رب کی عبادت سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس لڑکی نے جو 40 روز بجماعت نماز کا وعدہ کروایا
کروایا تھا اس کی وجہ یہی تھی. فرمایا گیا وہ بندہ جو 40 روز تک پابندی کے ساتھ بجماعت نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل سے تمام گناہوں اور برائیوں کی محبت کو ختم فرما دیتا ہے. اس کے دل سے نفاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے, حرام و ناجائز محبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, فرمایا گیا کہ چند ڈاکو ڈاکہ زنی کے ارادے سے ایک گاؤں میں جاتے ہیں. انہوں نے ایک امیر آدمی کے گھر کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد موقع کی طاق میں بیٹھ گئے. جب پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا, رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلنے لگے اور لوگ اطمینان سے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے. ڈاکو ڈاکہ زنی کے ارادے سے اس گھر کے اندر کود جاتے ہیں. ابھی وہ گھر کا سامان سمیٹ رہے تھے, اچانک گھر والوں کی آنکھ کھل گئی. گھر والوں نے شور کرنا شروع کر دیا. اب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہم پکڑے جائیں گے, اب جان پر بنائی ہے. وہ جیسے تیسے وہاں سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے نکالتے ہیں. اس گھر کے قریب میں گاؤں میں ایک مسجد تھی. وہ فوراً مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مصلی پر جا کر وہ سارے کے سارے نمازیوں کی شکل بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی وہ نمازیوں کی شکل بنا کر کھڑے ہوئے تھے, گاؤں والے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈے ٹارچ لے کر ڈاکوؤں کو تلاش کرتے کرتے یہاں وہاں دوڑ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر مسجد پر پڑتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اندر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ ڈاکو ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نمازیوں کی شکل بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں. اب گاؤں کے چند لوگ مسجد میں داخل ہوئے, آ کر دیکھا تو وہاں مسجد کے اندر کچھ لوگ نمازیں ادا کر رہے تھے. اب ان لوگوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا اور کہا یہ ڈاکو معلوم نہیں دیتے, ایسا لگتا ہے کہ مسافر لوگ ہیں, نماز ادا کرنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرے ہیں. اب گاؤں والے یہ رائے مشورہ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, ان گاؤں والوں کا وہاں سے پلٹ کر جانا تھا. جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے دل پر یہ بات اتنی اثر کر جاتی ہے, وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے, آج ہم نے صرف نمازیوں کی نقل کی, اللہ نے ایسا فضل و کرم فرمایا مرنے سے بچ گئے ہیں. اگر ہم اصل میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ ہم پر کتنا فضل و کرم فرمائے گا. آج نقل نے دنیا کی مصیبت سے بچا لیا ہے, اگر اصل پر عمل کریں گے اللہ آخرت کی مصیبت سے بچا لے گا. ان تمام ڈاکوؤں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی, ڈاکہ زنی سے توبہ کی, اس کے بعد وہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر چل پڑے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام, ان دو واقعات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ کا قرآن مقدس میں وعدہ ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ فرماتا ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. وہ نوجوان جو بے حیا تھا اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا کر دی. وہ لوگ جو ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے اللہ نے انہیں اس برائی سے بھی توبہ کی توفیق عطا کر دی. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے معاملے میں کاہلی, سستی, بہانے بازی اور ٹال مٹول سے بچائے. ہم نماز کی پابندی کریں, یقیناً اللہ اس کی برکتیں یہاں بھی عطا فرمائے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین.